بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ اسلام سے پہلے عورتوں کا حال بہت خراب تھا۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی کہ وہ مردوں کی نفسیاتی خواہش پوری کرنے کا ایک کھلونا تھی۔ عورتیں دن رات مردوں کی قسم قسم کی خدمت کرتی تھیں اور طرح طرح کے کاموں سے، یہاں تک کہ دوسروں کی محنت مزدوری کر کے جو کچھ کماتی تھی وہ مردوں کو دے دیا کرتی تھی، مگر ظالم مرد پھر بھی ان عورتوں کی کوئی قدر نہیں کرتے تھے، بلکہ جانوروں کی طرح ان کو مارتے پیٹتے اور ذرا ذرا سی بات پر ان عورتوں کے کان، ناک وغیرہ اعضاء کاٹ لیا کرتے تھے اور کبھی کبھی قتل بھی کر ڈالتے تھے۔ عرب کے لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور باپ مرنے کے بعد اس کے لڑکے جس طرح باپ کی جائیداد اور سامان کے مالک ہو جایا کرتے تھے، اسی طرح اپنے باپ کی بیواؤں کے بھی مالک بن جایا کرتے تھے اور ان عورتوں کو زبردستی لونڈیاں بنا کر رکھ لیا کرتے تھے۔ عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن یا شوہر کی میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، نہ عورتیں کسی چیز کی مالک ہوا کرتی تھیں۔ عرب کے بعد قبیلوں میں یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ و تاریک جھونپڑے میں 1 سال تک قید میں رکھا جاتا تھا۔ وہ جھونپڑے سے باہر نہ نکل سکتی تھی، نہ غسل کر سکتی تھی، نہ کپڑے بدل سکتی تھی، کھانا پانی اور اپنی ساری ضرورتیں اسی جھونپڑے میں پوری کرتی تھی۔ جب بہت سی عورتیں تو گھٹ گھٹ کر ہی مر جاتی تھیں اور جو زندہ بچ جاتی تھیں تو 1 سال کے بعد ان کی آنچل میں اونٹ کی مینگنیاں ڈال دی جاتی تھیں اور ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں، پھر سارے شہر کا اسی گندے لباس میں چکر لگائیں اور ادھر ادھر اونٹ کی مینگنیاں پھینکتی ہوئی چلتی رہی۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ یہ ان عورتوں کی عدت ختم ہو گئی۔ اسی طرح کی دوسری بھی طرح طرح کی خراب اور تکلیف دہ وہ رسمیں تھیں جو غریب عورتوں کے لیے مصیبتوں اور بلاؤں کا پہاڑ بنی ہوئی تھیں، اور بیچاری عورتیں مصیبت کی ماری گھٹ گھٹ کر اور رو رو کر اپنی جان دے دیتی تھیں۔ اور ہندوستان میں تو بیوہ عورتوں کے ساتھ ایسے ہی دردناک ظالمانہ سلوک کیے جاتے ہیں جن کو سوچ کر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ اور ہندو دھرم کی ہر عورت کے لیے فرض تھا کہ وہ زندگی بھر قسم قسم کی خدمتیں کر کے پتی پوجا، شوہر کی پوجا کرتی رہیں اور شوہر کی موت کے بعد اس کے چتا کی آگ کے شعلے زندہ لپیٹ کر ستی ہو جاتی، یعنی شوہر کی لاش کے ساتھ زندہ عورتیں بھی جل کر راکھ ہو جائیں۔ غرض پوری دنیا میں بے رحم اور ظالم مرد عورتوں پر ایسے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے کہ ان ظالموں کی داستان سن کر ایک درد مند انسان کے سینے میں رنج و غم سے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ان مظلوم اور بے کس عورتوں کی مجبوری اور لاچاری کا یہ عالم تھا کہ سماج میں ان عورتوں کے کوئی حقوق نہ تھے، ان کی مظلومیت پر داد فریاد کے لیے کسی قانون کا سہارا نہ تھا، اور ہزاروں برس تک یہ ظلم اور ستم کی ماری عورتیں اپنی اس بے کسی اور لاچاری پر روتی بلبلاتی اور آنسو بہاتی رہیں، مگر دنیا میں کوئی بھی ان کے عورتوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والا اور ان کی مظلومیت کے آنسوؤں کو پوچھنے والا دور دور تک نظر نہیں آتا۔ نہ دنیا میں کوئی ان کے دکھ درد کی فریاد سننے والا تھا اور نہ کسی کے دل میں ان عورتوں کے لیے بال برابر بھی رحم و کرم کا کوئی جذبہ تھا۔ عورتوں کے اس حال و زار پر انسانیت رنج و غم سے بے چین اور بے قرار تھی، مگر اس لیے کہ اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا، اور وہ رحمت خداوندی کا انتظار کر کے کہ ارحم الراحمین غیب سے کوئی ایسا سامان پیدا فرمائے کہ اچانک ساری دنیا میں ایک انوکھا انقلاب نمودار ہو جائے اور لاچار عورتوں کا سارا دکھ درد دور ہو کر ان کا بیڑا پار ہو جائے۔ چنانچہ رحمت للعالمین کی رحمت کا آفتاب جب طلوع ہو گیا تو ساری دنیا نے اچانک یہ محسوس کیا کہ جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ اور اسلام، اور جب ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے طرف سے دین اسلام لے کر تشریف لائے تو دنیا میں
کی بھڑکی ستائی ہوئی عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، اور اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند و بالا ہو گیا کہ عبادات اور معاملات بلکہ زندگی اور موت کے ہر مرحلہ اور ہر موڑ پر عورتیں مردوں کے دوش بدوش کھڑی ہو گئی، مردوں کی برابری کے درجہ پر پہنچ گئی، مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق مقرر ہو گئے، اور ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے خداوندی قوانین اس آسمان سے نازل ہو گئے، اور ان کے حقوق دلانے کے لیے اسلامی قانون کی ماتحتی میں عدالتیں قائم ہو گئیں، عورتوں کو مالکانہ حقوق حاصل ہو گئے، چنانچہ عورت اپنے مہر کی رقموں اور اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئی، اور اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور شوہروں کی میراثوں کی وارث قرار دے دی گئیں۔ غرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے زیادہ ذلیل و خوار اور انتہائی مجبور اور لاچار تھیں، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کے گھروں کی ملکہ بن گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے صاف صاف لفظوں میں اعلان فرما دیا، خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کر دی تاکہ تمہیں ان سے تسکین حاصل ہو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت و شفقت پیدا کر دی۔ اب کوئی مرد بلا وجہ نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے، نہ ان کے گھروں سے نکال سکتا ہے، نہ کوئی ان کے مال و اسباب پر یا جائیداد کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے پر مجبور ہے۔ چنانچہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں فرمایا، وَلَهُنَّ مَثْلُ الَّذِينَ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے مردوں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر اچھے سلوک کے ساتھ، اور مردوں کے لیے یہ فرمان جاری کر دیا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھے سلوک سے عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ تمام دنیا دیکھ لے، دین اسلام نے میاں بیوی کی اجتماعی زندگی کی صدارت اگرچہ مرد کو عطا فرمائی ہے، اور مردوں کو عورتوں پر حاکم بنا دیا ہے، تاکہ نظام خانہ داری میں اگر کوئی بڑی مشکل آن پڑے تو مرد اپنی خودداد طاقت اور صلاحیت سے اس مشکل کو حل کر دے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں مردوں کے کچھ حقوق عورتوں پر واجب کر دیے، وہاں عورتوں کے بھی کچھ حقوق مردوں پر لازم ٹھہرا دیے۔ اسی لیے عورتوں اور مرد دونوں ایک دوسرے کے حقوق میں جکڑے ہوئے ہیں، تاکہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر کے اپنی اجتماعی زندگی کو شادمانی مسرت کی جنت بنا دیں، اور نفاق و شقاق اور لڑائی جھگڑوں کے جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں۔ عورتوں کو درجات و مراتب کی ایک اتنی بلند منزلوں پر پہنچا دیا، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا وہ احسان عظیم ہے کہ تمام دنیا کی عورتیں اگر اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس احسان کا شکریہ ادا کرتی رہیں، پھر بھی وہ اس عظیم الشان احسان کی شکر گزاری کے فرض سے سرگزشت نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، تمام دنیا کے محسن اعظم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کا کیا کہنا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بڑھ لانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ عورت کی زندگی کے راستہ میں یوں تو بہت سے موڑ آتے ہیں، مگر اس کی زندگی کے چار دوار خاص طور پر قابل ذکر ہیں: عورت کا بچپن، عورت بالغ ہونے کے بعد، عورت بیوی بن جانے کے بعد، عورت ماں بن جانے کے بعد۔ اب ہم عورت کے ان چاروں زمانوں کو، ان وقتوں میں عورت کے فرائض اور اس کے حقوق مختصر تذکرہ صاف صاف لفظوں میں تحریر کرتے رہیں گے، تاکہ یہ عورت ان حقوق و فرائض کو ادا کر کے اپنی زندگی کو دنیا میں بھی خوشحال بنائے اور آخرت میں بھی جنت کے لازوال نعمتوں اور دولتوں سے سرفراز مالا مال ہو جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ آگے آپ لہٰذا کرتے جائیں گے
ایک ایک بیان ہم آپ کے سامنے واضح کرتے جائیں گے اور عورتوں کے مرتبوں کی آپ سے بات کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ آگے آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو اور کسی قسم کی کوئی مشکلات ہو دنیاوی میں، کوئی ایسے جنات کا سے اور روحانی کوئی بھی معاملہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ سے شیئر کیا جائے گا اور آپ انشاءاللہ شفا پائیں گے۔ اور اگر کسی کو کوئی خواب آتا ہو اور اپنے خوابوں سے پریشان ہو تو آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں، ہم آپ کے خوابوں کی تعبیر آپ کو بالکل صحیح بتائی جائے گی، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو بتائیں گے اور حدیث کے مطابق شیئر کی گئی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر۔ خدا حافظ۔